سمندر میں 2 دن کے سفر کے بعد امبر اور سلومی کو دور زمین نظر آ گئی۔ سلومی نے خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اس طرح سے بے یار و مددگار برے حالات میں کشتی میں بیٹھ کر سمندری سفر کا یہ اس کا پہلا موقع تھا۔ امبر اس سے پہلے اس قسم کے ہزاروں سفر کر چکا تھا۔ وہ 5000 سال سے سفر میں تھا اور ایک بار پھر سے واپسی کے ہزاروں میل لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ بہرحال زمین دیکھ کر وہ بھی بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، مجھے یقین ہے کہ ہم ملک برما کی زمین پر پہنچ گئے ہیں۔ سلومی نے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا، خدا کرے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ اب میں سمندر کا سفر نہیں کر سکتی۔ کنارے کے قریب آ کر لہریں بڑی تیزی سے کشتی کو آگے لیے جا رہی تھیں۔ دن کا تیسرا پہر تھا اور سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا۔ اس کی سنہری کرنیں سمندر میں آگ سی لگا رہی تھیں۔ زمین قریب سے قریب آ رہی تھی۔ اب ناریل کے درختوں کے جھنڈوں کے جھنڈ نظر آنے لگے تھے۔ آخرکار ان کی کشتی اپنے آپ کنارے کے ساتھ جا لگی۔ امبر نے کشتی کو ایک طرف چٹان کے ساتھ باندھا، سلومی کو ساتھ لیا اور کنارے پر اتر آیا۔ زمین پر پیر رکھتے ہی سلومی نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے منہ ہاتھ دھو کر ناریل کا پانی پیا اور کچھ کیلے کھائے۔ امبر غور سے کنارے کے ساتھ ساتھ جاتے ناریل اور آم کے گھنے درختوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پرندوں کی ایک قطار دیکھی جو جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ امبر نے سلومی سے کہا، یہ جزیرہ نہیں ہے، کوئی ملک ہے۔ ایسے پرندے جزیروں میں نہیں ہوا کرتے۔ میرا خیال ہے کہ ہم برما میں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ امبر کو معلوم تھا کہ برما کے جنگل دنیا کے گنجان اور خطرناک جنگلوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان جنگلوں میں شیر، ہاتھی، چیتے، اژدہے اور بڑے بڑے مگرمچھ پائے جاتے ہیں۔ ایسی دلدل ہے کہ اگر ان میں ہاتھی بھی گر پڑے تو بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ یہاں اتنے باریک سانپ ہوتے ہیں کہ درختوں کے ساتھ داغوں کی طرح سے لپٹے رہتے ہیں اور مسافروں کی گردن سے چمٹ کر انہیں ہلاک کر ڈالتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے اژدہے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ہاتھی کنڈلی مار کر بیٹھا ہوا ہے۔ امبر رنگون شہر کی سیر کر چکا تھا مگر جنگلوں میں جانے کا اسے اتفاق نہیں ہوا تھا۔ اس نے سلومی کو تمام خطروں سے خبردار کر دیا تھا کیونکہ اسے اسی کا زیادہ فکر تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد امبر نے ایک بیل گاڑی دیکھی جو جنگل سے نکل کر ایک کچے راستے پر جا رہی تھی۔ اس گاڑی پر زرد کیلوں کے گچھے اور پان کے ٹوکرے لدے ہوئے تھے۔ گاڑی بان برمی تھا۔ امبر نے سلومی سے خوش ہو کر کہا، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ ہم برما پہنچ گئے ہیں۔ یہ گاڑی بان کی شکل دیکھو، پورا برمی ہے۔ سلومی نے ذرا فاصلے سے گاڑی بان کو گھور کر دیکھا اور امبر سے کہا، مجھے تو یہ کوئی چینی کسان لگتا ہے۔ امبر مسکرایا، ان کی شکلیں چینیوں سے کافی ملتی ہیں۔ وہ گاڑی بان کے پاس آ گئے۔ گاڑی بان نے حیرانگی سے دونوں کو دیکھا۔ امبر نے برمی زبان میں پوچھا، کیا یہ برما کا ملک ہے؟ گاڑی بان اور زیادہ حیران ہوا مگر وہ خوش بھی ہوا کیونکہ امبر اس کی مادری زبان میں بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا، ہاں تم برما میں ہو مگر تم کہاں سے آئے ہو؟ امبر نے کہا کہ ہم جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ وہ سمندر میں غرق ہو گیا۔ ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ میری بہن سلومی ہے۔ گاڑی بان نے سر پر زرد رومال باندھ رکھا تھا۔ اس نے کہا، آپ لوگ اکیاب میں آ گئے ہیں۔ میں اکیاب شہر ہی میں جا رہا ہوں۔ چلیں ہمیں بھی ساتھ لے چلو بھائی۔ کیوں نہیں، گاڑی پر بیٹھ جائیں۔ امبر اور سلومی گاڑی پر بیٹھ کے بیل گاڑی ہولے ہولے اکیاب جانے والی سڑک پر روانہ ہو گئی۔ امبر نے گاڑی بان سے پوچھا، بھائی اکیاب شہر یہاں سے کتنی دور ہوگا؟ یہی کوئی 10 کوس ہوگا مگر راستہ جنگل سے ہو کر جاتا ہے۔ جنگل بڑا گھنا ہے، گھبراؤ گے تو نہیں نا؟ امبر نے ہنس کر کہا، نہیں، تم فکر نہ کرو، نہ میں گھبراؤں گا اور نہ میری بہن گھبرائے گی۔ کیوں سلومی؟ سلومی نے جنگل کا نام سن کر ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا، خدا جانے ابھی کتنے جنگل اور دیکھنے ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا کہ بیل گاڑی جنگل میں داخل ہو گئی۔ کچا راستہ درختوں کے بیچ میں سے ہو کر جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ اسی راستے سے بیل گاڑیاں اور مسافر آتے جاتے رہتے ہیں۔ درخت سال اور مہاگنی کے تھے اور کافی گھنے اور اونچے اونچے تھے۔
درمیان میں ناریل کے جھنڈ بھی آ جاتے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں درختوں کے تنوں سے پھسل کر گھاس کو سنہری کر رہی تھیں۔ گاڑی بان نے اپنی برمی زبان میں گنگنانا شروع کر دیا۔ یہ لوگ جب خطرناک جنگلوں میں سے گزرتے ہیں تو شاید اپنے دل کا خوف چھپانے کے لیے اونچی آواز میں گانا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ گانے کی آواز سن کر جنگلی جانور ان کے قریب نہیں آتے بلکہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں تھی کہ کبھی کبھی اپنے گانے سے وہ آدم خور شیروں کو دعوت بھی دے دیتے ہیں۔ ادھر سورج غروب ہوا اور ادھر مشرق سے گول زرد کافی بڑا سا چاند نکل آیا۔ جنگل میں درختوں کے نیچے چاند کی پھیکی پھیکی سی زرد روشنی پھیل گئی۔ بیل گاڑی کے آگے چلتے ہوئے بیل بڑے مزے سے ایک ہی رفتار سے چل رہے تھے، جیسے کہ نیند میں چل رہے ہوں۔ اس جنگل میں ایک آدم خور شیر نیا نیا ارکان کے پہاڑوں سے آیا ہوا تھا۔ وہ کئی روز سے بھوکا تھا اور رات پڑتے کسی شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اس نے نرکل کی جھاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے جو ایک انسان کی آواز سنی تو اس کی بھوکی آنکھیں چمکنے لگی، کان کھڑے ہو گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی دم زور زور سے ہلنے لگی۔ اس نے اپنا منہ اس طرف موڑ دیا جس طرف سے گانے کی آواز آ رہی تھی، پھر اس نے پنجے سکیڑ کر گردن جھکا کر گاڑی بان کی آواز کی طرف چل دیا۔ سلومی کو نیند آ گئی تھی اور وہ بان کے گٹھوں سے ٹیک لگا کر سو رہی تھی۔ امبر خاموش بیٹھا تھا، ریوالور اس کی جیب میں تھا، مغلیہ خاندان کا قیمتی ہار اس کی اندرونی جیب میں رکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ خدا جانے ناگ کہاں ہوگا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ جزیرے میں جب اس نے امبر کو نہ پایا ہوگا تو وہ اس کے پیچھے رنگون بہادر شاہ ظفر کے پاس ضرور پہنچے گا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں شاہی ہار دینے ادھر ہی جا رہا ہوں۔ اچانک جنگل میں شیر کی خوفناک دھاڑ گونجی۔ شیر کی دھاڑ سے بیل بدک گئے اور اتنی تیزی سے بھاگے کہ گاڑی ایک پتھر سے ٹکرا کر اچھلی اور سلومی اور امبر گاڑی سے اچھل کر باہر جھاڑیوں میں گر پڑے۔ امبر نے سلومی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی آدم خور شیر ہے جو گاڑی بان کے گانے کی آواز پر حملہ آور ہوا ہے۔ اب اگر سلومی کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اسی افراتفری میں امبر کا وہ تعویذ کہیں گر پڑا جس کی مدد سے وہ ہوا میں اڑ سکتا تھا، وہ اسے تلاش نہ کر سکا۔ سلومی کچھ نہ سمجھ سکی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ امبر نے جھاڑیوں کو ہٹا کر دیکھا، دور کچے راستے پر بیل گاڑی بھاگی جا رہی تھی اور شیر ایک زوردار دھاڑ کے ساتھ گاڑی کے اوپر آ کر گرا۔ گاڑی مار نے چھلانگ لگا دی۔ شیر نے ادھر سے چھلانگ لگا کر گاڑی بان کو وہی دبوچ لیا۔ اس بیچارے کی آخری چیخ فضا میں بلند ہوئی اور پھر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہو گیا تھا کہ امبر اس کی کوئی مدد نہ کر سکا تھا۔ ویسے بھی امبر کو سلومی کا خیال تھا، اگر وہ اکیلا ہوتا تو شیر کی مجال نہیں تھی کہ گاڑی بان کو ہلاک کر سکتا، لیکن اب خطرہ تھا کہ شیر سلومی کو ہلاک نہ کر دے۔ سلومی کے منہ سے چیخ پھر بھی نکل گئی۔ امبر نے اس کا سر نیچے کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلومی ایک آدم خور شیر کو انسان کھاتے ہوئے دیکھے۔ اس نے سرگوشی میں کہا تھا، شیر نے گاڑی بان کو مار ڈالا ہے، خاموش بیٹھی رہو۔ شیر نے ایک ہی پنجہ مار کر گاڑی بان کا کام تمام کر دیا تھا اور اب اس کی گردن کا وہی کھڑے کھڑے خون پی رہا تھا۔ خوب سیر ہو کر خون پی چکا تو شیر نے منہ اوپر کر کر ایک زوردار سے ڈکار ماری اور پھر گاڑی بان کو منہ میں دبوچ کر اس کا گوشت کھانے کے لیے جنگل کی طرف چل دیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا تو امبر نے سلومی سے کہا، چلو اب کوئی خطرہ نہیں، مگر ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ شیر کہاں ہے؟ سلومی نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ امبر نے کہا کہ شیر جنگل میں جا چکا ہے۔ وہ دونوں جھاڑیوں میں سے نکلے اور پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے خاموشی سے آگے نکل گئے۔ راستے میں اس جگہ تازہ خون کا بڑا سا نشان تھا جہاں شیر نے بیچارے گاڑی بان کو گرایا تھا۔ جب وہ اس جگہ سے کافی آگے نکل گئے تو سلومی تھک کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے نہیں چلا جائے گا، امبر نے کہا، تو پھر شیر تمہیں اٹھا کر لے جائے گا، میں جا رہا ہوں۔ نہیں امبر بھائی، میں بھی آ رہی ہوں، اور وہ اٹھ کر امبر کے ساتھ آگے روانہ ہوئی۔ امبر نے کہا کہ وہ گاڑی کہاں چلے گی جس پر ہم سوار تھے؟ کچے راستے پر بیل گاڑی کے نشان آگے جا رہے تھے۔ آخر ایک جگہ انہیں بیل کے ڈکارنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ بیل گاڑی ایک بہت بڑے دلدل کے تالاب میں گر چکی تھی۔ ایک بیل
دلدل میں گم ہو چکا تھا اور دوسرا بیل باہر نکلنے کی کوشش میں اور زیادہ دلدل میں دھنستا جا رہا تھا۔ کیلوں کے گچھے اور پانوں کے ٹوکرے آہستہ آہستہ سے دلدل میں ڈوب رہے تھے۔ ان کے دیکھتے دیکھتے دوسرا بیل بھی دلدل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ چاندنی رات میں یہ منظر بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ جنگل پر موت کی خاموشی چھا گئی۔ کسی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، کوئی پرندہ بھی نہیں بول رہا تھا۔ شیر کی داڑھ نے الو کو بھی چپ کروا دیا تھا۔ امبر نے سوچا کہ سلومی کو ساتھ لے کر آدھی رات کو اس خطرناک جنگل میں سفر کرنا مناسب نہیں ہے، اسی لیے کسی جگہ رک کر رات بسر کر لینی چاہیے تاکہ اگلے روز صبح کی روشنی میں یہ سفر سے شروع کیا جا سکے۔ اس نے سلومی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہیں کہیں رات بسر کرنا چاہیے۔ سلومی نے دلدل کی طرف اشارہ کر کر کہا، کیا ہم اس دلدل میں رات بسر کریں گے؟ نہیں، ہم کوئی اچھا سا ٹھکانہ تلاش کریں گے۔ امبر نے سلومی کو ساتھ لیا اور جنگل میں کچی سڑک پر آہستہ آہستہ آگے روانہ ہوا۔ وہ بڑے غور سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک روشنی پر پڑی جو دور ایک پہاڑی کھنڈر میں سے آ رہی تھی۔ امبر نے کہا، شاید وہ کسی کی جھونپڑی ہے، آؤ وہاں چلتے ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے۔ روشنی ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر سے آ رہی تھی جہاں ڈھلان پر جنگلی جھاڑیاں اور ناریل کے درختوں کے جھنڈ تھے، اور چاندنی رات میں یہ جگہ دور ہی سے بڑی پر اسرار لگ رہی تھی۔ ایک لومڑ چیختا ہوا ان کے قریب سے گزر گیا۔ سلومی سہم کر امبر کے ساتھ لگ گئی۔ بہادر بنو سلومی بہن۔ جب وہ چڑھائی چڑھ کر ٹیلے کے اوپر آئے تو دیکھا کہ کسی پرانے سے مندر کا ایک کھنڈر تھا۔ مہاتما بدھ کا ایک بہت بڑا پتھر کا ایک مجسمہ زمین پر پڑا تھا۔ مندر کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا اور روشنی اس کے اندر سے آ رہی تھی۔ سلومی تو ڈر گئی تھی۔ میں یہاں رات نہیں ٹھہروں گی، مجھے واپس لے چلو۔ امبر نے کہا، صبر تو کرو سلومی بہن، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ سلومی نے خوف سے کانپتے ہوئے امبر کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، چلو آؤ میرے ساتھ، اور امبر سلومی کو لے کر مندر کے ٹوٹے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک دلان تھا۔ درمیان میں پتھر کا چبوترا تھا جس پر کسی دیوتا کا بت رکھا تھا۔ اس کے آگے مٹی کا دیا جل رہا تھا۔ امبر نے غور سے چاروں طرف دیکھا۔ چھت نیچی تھی، دیواروں کے پتھروں کی نوکیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ کونے میں ایک پتھر کا مٹکا رکھا تھا۔ امبر نے مٹکے میں جھانک کر دیکھا، اس میں پانی تھا۔ سلومی سہمی سہمی امبر کے ساتھ لگی چل رہی تھی۔ امبر نے کہا، یہاں دیا کس نے جلایا ہے؟ میرا خیال ہے ضرور یہاں کوئی رہتا ہے۔ مٹکے میں پینے کا پانی بھی رکھا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ جو کوئی بھی یہاں رہتا ہے وہ کہاں ہے؟ امبر خود ہی سوال کر رہا تھا اور خود ہی جواب دے رہا تھا۔ سلومی تو بس سوائے ڈرنے کے اور کچھ کر نہیں رہی تھی۔ امبر مندر کی کوٹری سے باہر آ گیا، ساتھ ہی ایک بانس کا چھجرا پڑا ہوا تھا، اس کے نیچے خشک گھاس پڑی تھی۔ امبر نے کہا، ہم یہاں آرام کریں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، نہیں تو تم کل سفر نہ کر سکو گی۔ ابھی عقیاب شہر تک ہمیں جنگل میں 25 میل تک چلنا ہے۔ سلومی نے کہا، مجھے تو یہ جگہ بڑی ڈراؤنی لگ رہی ہے۔ امبر کہنے لگا، جنگلوں میں ایسی جگہ ہوا کرتی ہیں، اور پھر تمہارے ساتھ میں ہوں، تم سو جاؤ، میں پہرا دوں گا۔ تم نہیں سوؤ گے کیا؟ سلومی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نیند کی ضرورت نہیں، تم آرام کرو۔ اس نے سلومی کے لیے چھپڑ کے نیچے خشک گھاس پر جگہ بنا دی۔ سلومی گھاس پر لیٹ گئی اور امبر کا ہاتھ پکڑ کر بولی، مجھے چھوڑ کر چلے نہ جانا۔ امبر نے اس کا ہاتھ دبا کر کہا تھا، ہمت سے کام لو سلومی، جی نہ ہارو، اب تم سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں۔ سلومی کو جب تسلی ہو گئی تو اس نے آنکھیں بند کر لیں، بے حد تھکی ہوئی تھی، جلدی ہی گہری نیند میں کھو گئی۔ امبر کچھ دیر بیٹھا مندر کے صحن میں پڑے ہوئے گوتم بدھ کے مجسمے کو تکتا رہا۔ مندر کے دروازے میں سے چراغ کی روشنی ہو رہی تھی۔ باہر اب چاندنی ترچھی ہو کر مشرق کو جا رہی تھی۔ چاند کافی آگے نکل آیا تھا۔ اوس گرنے لگی تھی جس کی وجہ سے سردی ہو رہی تھی۔ رات پر اسرار خاموش اور ڈراؤنی تھی۔ سلومی ہلکے ہلکے سے خراٹے دے رہی تھی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ ٹیلے کے نیچے جنگل سائے سائے کر رہا تھا۔ شیر بھی اپنا شکار ہڑپ کرنے کے بعد سو گیا تھا۔ امبر اپنے دوست ناگ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ جانے وہ سمندر میں کس جگہ ہوگا۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رنگون پہنچ چکا ہو۔ امبر اپنے خیالوں سے اچانک چونک گیا تھا۔ اس نے کان کھڑے کر لیا۔ اس نے ابھی ایک آواز سنی تھی۔ یہ آواز کچھ عجیب قسم کی تھی اور اس کے قریب ہی جھاڑیوں سے آئی تھی۔ یہ کیسی آواز تھی؟ امبر نے اپنے ذہن پر زور دینے لگا۔ جنگل خاموش تھا۔ امبر کو آواز یاد نہیں آ رہی تھی۔ اچانک سے پھر وہی آواز سنائی دی۔ امبر نے جلدی سے سلومی کے اوپر خشک گھاس ڈالی اور خود ریوالور نکال کر ذرا پیچھے ہو گیا۔ اس بار آواز اس نے صاف سنی تھی۔ یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی درندہ کسی جھاڑی میں گوشت کھاتے کھاتے گڑگڑا رہا ہو۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ خاموشی اچانک اتنی گہری ہو گئی کہ امبر کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی، جیسے کسی نے اچانک خرشار پر موت کی مہر لگا دی ہو۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ یک لخت اتنی خاموشی کیوں ہو گئی۔ پھر اس بھیانک خاموشی کو چیرتی ہوئی آدھی رات کے سناٹے میں ایک اور آواز ابھری۔ یہ آواز بے حد ڈراؤنی تھی اور کسی عورت کی تھی، جیسے کہ اس نے روتے روتے ایک اونچی لمبی سی آواز نکالی ہو۔ یہ آواز بینڈ کرنے کی آواز سے ملتی جلتی تھی۔ امبر کا دل ایک بار زور سے دھڑکا۔ آواز بے حد ڈراؤنی تھی اور آدھی رات کی موت ایسی خاموشی نے اسے اور زیادہ بھیانک بنا دیا تھا۔ یہ آواز کسی انسانی عورت کی نہیں بلکہ کسی چڑیل کی آواز لگتی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ سلومی کی آنکھ نہیں کھلی تھی، وگرنہ وہ ضرور چیخ مار دیتی۔ امبر چپ بیٹھا ریوالور ہاتھ میں لیے اندھیرے میں چمکتی آنکھوں سے مندر کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ امبر کا خیال تھا کہ چڑیل کی آواز مندر کی جانب سے آ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مندر کے دروازے پر لگی تھی، جس کی روشنی اس ڈراؤنی آواز کے ساتھ ہی ایسے لرزنے لگی تھی جیسے کہ دیے کو دہشت کے مارے کپ کپا رہی ہو۔ ایک بار جنگل پھر خاموش ہو گیا۔ چاند درختوں کے پیچھے چھپ گیا اور مندر کے صحن میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ پھر بھی اتنی بجھی سی روشنی ضرور تھی کہ امبر کو صحن والا بت صاف نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو امبر نے سوچا کہ اٹھ کر آواز کا سراغ لگایا جائے، پھر وہ یہ سوچ کر بیٹھا رہا کہ سلومی کو اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اتنے میں وہی چڑیل کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز پھر سے بلند ہوئی۔ اس دفعہ آواز قریب سے آئی تھی۔ امبر نے ٹیلے کی ڈھلان کی جانب جھاڑیوں پر نظر گاڑ دی۔ ادھر آواز آ رہی تھی، ادھر سے۔ پھر اس نے ایک سائے کو دیکھا جو ڈھلان کی جھاڑیوں سے نکل کر آہستہ سے دائیں بائیں جھولتا مندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ امبر نے غور سے دیکھا۔ چاند غروب ہو چکا تھا، کھنڈر میں اندھیرا تھا۔ سایہ مندر کے دروازے کی طرف آ گیا۔ دروازے کی روشنی میں امبر نے سائے کو دیکھا تو خوف سے کانپ اٹھا۔ وہ ایک بھیانک چہرے والی چڑیل تھی، جس کے پاؤں الٹے تھے، ہاتھوں کے ناخن لمبے نوکیلے تھے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے، چہرہ توے کی طرح سے سیاہ تھا اور ایک ہاتھ میں اس نے ننگی تلوار پکڑ رکھی تھی۔ چڑیل مندر کی سیڑھیاں اتر گئی۔ امبر نے سوچا، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ سلومی کو لے کر بھاگ جائے؟ اگر سلومی نے ڈر کر چیخ مار دی تو چڑیل اس پر ضرور حملہ کرے گی۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مندر کے اندر سے چڑیل کی چیخ بلند ہوئی۔ امبر نے سلومی کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ امبر آہستہ سے اٹھا اور ریوالور ہاتھ میں تھامے مندر کے دروازے پر آ گیا۔ پھر وہ دیوار کے ساتھ لگ کر آہستہ سیڑھیاں اترنے لگا۔ آخری سیڑھی سے کچھ اوپر اس نے ریوالور کی اونٹ سے دیکھا کہ چڑیل چبوترے کے سامنے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ تلوار اس نے بت کے آگے رکھی تھی اور دونوں بازو اوپر اٹھائے بینڈ کر رہی تھی، جیسے اس کے سارے گھر والے مر گئے ہوں۔ بینڈ کی آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ امبر خاموشی سے یہ دہشتناک منظر دیکھتا رہا۔ چڑیل نے بینڈ کرتے کرتے دیوتا کے بت کے سامنے سے ننگی تلوار اٹھائی اور اپنی گردن پر اس قدر زور سے تلوار کا وار کیا کہ چڑیل کی گردن کٹ کر نیچے گر پڑی۔ امبر لرز گیا۔ ایسا بھیانک منظر اس نے شاید ہی پہلے کبھی دیکھا تھا۔ چڑیل کی کٹی ہوئی گردن سے خون نکل رہا تھا۔ گردن نیچے پڑی تھی مگر چڑیل اسی طرح سے بغیر سر کے در لیے آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ اس نے تلوار چبوترے پر رکھ دی اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا کٹا ہوا سر پتھروں سے اٹھایا اور دیوتا کے بت کے سامنے رکھ دیا۔ چراغ کی روشنی میں امبر نے دیکھا کہ چڑیل کے کٹے ہوئے سر کی آنکھیں کھلی تھیں۔ امبر نے اچانک محسوس کیا کہ کٹے ہوئے سر کی شعلہ برساتی آنکھیں اس کی طرف ٹھٹکی باندھے دیکھ رہی ہیں۔ وہ گھبرا سا گیا۔
اچانک کٹے ہوئے سر نے ایک چیخ ماری اور اپنی جگہ سے اڑ کر امبر کی طرف آیا۔ امبر نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ چڑیل کا کٹا ہوا سر چھت پر جا لگا۔ امبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہکے لگاتے ہوئے گردش کرنی شروع کر دی۔ چڑیل کا دڑ بھی اب اپنی جگہ سے اٹھ کر امبر کی طرف بڑھا۔ چڑیل کے دڑ سے خون بہہ رہا تھا۔ امبر سے اور کچھ نہ ہو سکا تو اس نے گولی چلا دی۔ دھماکہ ہوا اور امبر نے دیکھا کہ چڑیل کے دڑ نے اپنا کٹا ہوا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا ہے اور اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امبر اوپر کی طرف بھاگا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا مندر سے باہر آ گیا۔ چڑیل کے کٹے ہوئے سر کی چیخیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ اسے سب سے زیادہ پریشانی سلومی کی تھی۔ اب وہ چاہتا تھا کہ سلومی کو لے کے وہاں سے نکل بھاگے۔ امبر چھلانگ لگا کر چھپر کی طرف بھاگا، مگر وہاں سلومی نہیں تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے سلومی کو بے اختیار آوازیں دینا شروع کر دی۔ جنگل اس کی آوازوں سے گونج اٹھا تھا، مگر سلومی کا کہیں کچھ پتہ نہ تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے زمین کھا گئی یا آسمان۔ امبر نے مندر کے دروازے کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ سوچا، کہیں چڑیل نے تو اسے اپنے قبضے میں نہیں لے لیا۔ مندر کا دروازہ خالی پڑا تھا۔ امبر لپک کر دروازے میں آیا۔ زینہ آخری سیڑھی تک خالی پڑا تھا۔ وہ نیچے اتر گیا۔ چبوترے پر چڑیل کا خون بکھرا ہوا تھا، لیکن چڑیل کہیں نہیں تھی۔ نہ اس کا کٹا ہوا سر تھا، نہ دڑ، سوائے خون کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ امبر نے کوٹری کا ایک ایک کونا بار بار سے دیکھا، سلومی کو آوازیں بھی دی، مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ چڑیل نے اپنے ساتھ سلومی کو بھی غائب کر لیا تھا۔ چھپر کے نیچے گھاس ویسے ہی پڑی تھی، سلومی کہیں نہیں تھی۔ امبر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رات کافی گزر چکی تھی اور اب کچھ ہی دیر بعد اجالا ہونے والا تھا۔ امبر پریشان ہو گیا۔ اب وہ سلومی کو کہاں تلاش کرے گا؟ اسے ڈھونڈ کر اس کے ماں باپ کے پاس پہنچانا اب امبر کی ذمہ داری بن گئی تھی۔ رات گزر گئی، جنگل میں دن کی روشنی پھیل گئی۔ امبر نے دن کی روشنی میں مندر جا کر دیکھا تو چبوترے پر بت ویسے کا ویسا تھا، مگر وہاں چڑیل کے خون کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ تو کیا وہ شوبدہ بازی تھی؟ مگر نہیں، چڑیل کو اپنی گردن کاٹتے امبر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن وہاں نہ چڑیل تھی، نہ اس کا خون تھا اور نہ سلومی تھی۔ امبر کافی دیر مندر میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا اور سوچتا رہا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ مندر کے پاس ڈھلان کی طرف آ گیا اور نیچے اترنے لگا۔ یہاں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں اور راستہ بڑا دشوار تھا، مگر امبر نیچے اترتا چلا گیا۔ انہی جھاڑیوں سے امبر نے چڑیل کو آتے دیکھا تھا۔ امبر ٹیلے سے نیچے اتر کر آیا تو اس کے سامنے ایک پگ ڈنڈی تھی جو گھنے جنگل کو جاتی تھی۔ امبر اس پگ ڈنڈی پر چل پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہاں سے دیہاتی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں کیلوں کے بڑے درخت تھے۔ آگے جا کر پگ ڈنڈی غائب ہو گئی، جیسے کہ گھنے جنگل میں ایک دم سے غائب ہو گئی ہو۔ امبر رک کر سوچنے لگا، اسے کس طرف جانا چاہیے۔ اس نے خدا کا نام لیا اور ایک طرف جانا شروع کر دیا۔ درخت مہاگنی اور کیلوں کے تھے جو بڑے گنجان ہوتے ہیں اور بہت اونچے، اوپر جا کر یہ آپس میں گڈ مڈ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے دن کی روشنی جنگل میں بہت کم آ رہی تھی۔ سارے جنگل میں سرسبز اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ امبر چلتا چلا گیا۔ اسے پانی کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کی طرف چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹی سی ندی تھی جو کہ ایک پہاڑی ڈھلان سے نیچے تالاب میں گر رہی تھی۔ یہاں بڑے بڑے پتھر سیلوں کی شکل میں تھے جن پر بارشوں نے زنگ لگا دیا تھا۔ اگر کوئی ان سیلوں پر پاؤں رکھے تو پھسل کر نیچے تالاب میں گر جائے۔ امبر ان پتھروں سے بچ کر آگے نکل گیا۔ اب پہاڑی کی پتھریلی دیوار اس کے بائیں جانب تھی اور دائیں جانب گھنا جنگل تھا۔ امبر چلا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ چڑیل کا سراغ اس جنگل میں کہیں نہ کہیں ضرور مل جائے گا۔ اسے جھاڑیوں میں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا۔ امبر نے مڑ کر دیکھا، جنگل ویران اور سنسان تھا، وہاں اس کے سوا کوئی انسان نہ تھا۔ امبر نے آگے روانہ ہوا۔ قدموں کی چاپ کچھ دور جا کر پھر سنائی دی۔ امبر نے ایک دم سے رک کر پیچھے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ کہیں وہی چڑیل تو اس کا پیچھا نہیں کر رہی؟
اچانک امبر کو فضا میں ایک بو محسوس ہوئی۔ یہ شیر کی بو تھی۔ کیا وہی آدم خور شیر اس کا پیچھا کر رہا ہے؟ امبر تیز تیز چلنے لگا۔ اب شیر کی دار سے جنگل گونج اٹھا تھا۔ امبر ایک گھنے درخت کی طرف لپکا تاکہ وہاں سے شیر کا مقابلہ کر سکے۔ جو ہی وہ درخت کے پاس پہنچا وہ دھڑام سے ایک گہرے کھڈے میں گر پڑا۔ یہ وہی کھڈا تھا جو شکاری یا شیر کی کھالوں کے چور اسے پکڑنے کے لیے جنگل میں کھود کر رکھتے ہیں اور اوپر گھاس پھونس ڈال دیتے ہیں۔ یہ گڑھا کوئی 20 فٹ گہرا تھا۔ امبر گرتے ہی اٹھا اور اس نے اوپر دیکھا۔ گڑھے کی منڈیر پر اسے شیر کا بہت بڑا خونخوار سر دکھائی دیا۔ وہ نیچے امبر کو دیکھ کر گڑگڑا رہا تھا اور کبھی ادھر جاتا اور کبھی ادھر۔ امبر نے سوچا کہ وہ کسی طرح سے اس کھڈے سے باہر نکلے۔ اتنے میں شیر نے کھڈے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ امبر کے اوپر آن گرا۔ اس نے امبر کو دونوں پنجوں میں دبوچ لیا اور گردن میں اپنے خونی دانت گاڑنے کی کوشش کی، مگر امبر کی گردن تو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھی۔ امبر اس دوران میں اپنا ریوالور نکال کر شیر کی کھوپڑی کے ساتھ لگایا اور اوپر تلے 2 فائر کر دیے۔ دونوں گولیاں شیر کا دماغ پھاڑ کر نکل گئیں۔ شیر نے ایک آخری چیخ ماری اور امبر کے اوپر سے نیچے لڑک گیا۔ شیر مر چکا تھا۔ امبر نے ریوالور جیب میں رکھا اور گڑھے کے اوپر دیکھا۔ کیونکہ باہر نکل سکتا ہے۔ کیسے باہر نکل سکتا ہے وہ؟ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ امبر سب کچھ کر سکتا تھا مگر اپنے دوست ناگ کی طرح سے اڑ کر وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ تعویذ کے گم ہو جانے کی وجہ سے وہ ہوا میں اڑ کر بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ جنگل میں پر اسرار اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف خاموشی ہو گئی۔ امبر شیر کی لاش سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں وہی بینکر نے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آواز پھر سے بلند ہوئی۔ آواز جنگل سے آ رہی تھی اور یہ اسی چڑیل کی آواز تھی جس نے مندر میں تلوار سے اپنی گردن کاٹ ڈالی تھی اور سلومی کو گم کر دیا تھا۔ چڑیل کا امبر سے کیسے سامنا ہوا؟ دونوں کے مقابلے میں کون جیتا؟ سلومی امبر کو کس حالت میں ملی؟ کیا امبر مغلیہ شاہی ہار بادشاہ کو پہنچا سکے گا؟ ناگ سے امبر کی ملاقات کہاں ہوئی؟ ان سوالوں کا جواب آپ کو اس سیریز کی آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں ملے گا، پر اسرار غار کی مورتی میں۔ تو میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو مل سکے میرے چینل کی تمام ویڈیو اپڈیٹس۔ اوکے، اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔